آج ہم آپ کو حابیل اور قابیل کا سبق آموز قصہ سنانے والے ہیں۔ یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ان میں ایک اختلاف ہوا جس کی وجہ سے ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر ڈالا۔ یہ تاریخ انسانی کا سب سے پہلا قتل تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی آدم کا بیٹا قتل ہوگا تو اس کا کچھ حصہ قابیل کو بھی جائے گا، کیونکہ اس نے یہ سنت دنیا میں ایجاد کی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں حضرت بی بی حوا کے پیٹ سے جڑواں بچے پیدا ہوا کرتے تھے، جن میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوتی تھی۔ ایک وقت میں جو بہن بھائی پیدا ہوتے تھے ان کی شادی دوسرے وقت میں پیدا ہونے والے بہن بھائی سے کر دی جاتی تھی۔ اسی طرح سے حابیل اور قابیل کی شادی کا معاملہ پیش آیا۔ قابیل عمر میں حابیل سے بڑا تھا اور اس کی ہمشیرہ حابیل کی ہمشیرہ سے زیادہ خوبصورت تھی۔ جب حابیل نے حسب دستور قابیل کی بہن سے شادی کرنا چاہی تو اس نے اپنی ہمشیرہ سے خود شادی کرنے کا ارادہ کر لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے حکم دیا کہ وہ اپنی ہمشیرہ سے شادی کرنے کی بجائے حابیل سے اس کی شادی کروائے اور حابیل کی ہمشیرہ سے خود شادی کرے، لیکن اس نے باپ کا کہنا ماننے سے انکار کر دیا۔ معاملے کو رفع دفع کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرمایا کہ دونوں اپنی اپنی قربانی رب کے حضور پیش کریں گے۔ جس کی قربانی اللہ قبول فرمائے گا وہ اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کر سکے گا۔ حابیل نے بکریاں پال رکھی تھیں، چنانچہ اس نے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک خوب پلی ہوئی موٹی تازی بکری جو کہ اچھی بکری تھی وہ پیش کی، جبکہ قابیل جو کہ کسان تھا اس نے اپنی ردی کھیتی لا کر قربانی کے لیے سامنے رکھ دی۔ اس وقت قربانی کی قبولیت کا طریقہ یہ تھا کہ آسمان سے ایک آگ آتی اور جس کی قربانی کو جلا دیتی، اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ دونوں نے اپنی قربانیوں کو اونچی جگہ پر رکھ دیا۔ آسمان سے ایک آگ آئی، حابیل کی قربانی کو اس نے جلا دیا، لیکن قابیل کی نیاز کو بالکل چھوا بھی نہیں۔ یہاں سے دونوں کی حسن نیت اور نیت بد کا بھی فرق واضح ہو گیا۔ اس پر قابیل نے بجائے اس کے کہ وہ نادم ہوتا اور اپنی اصلاح کرتا، وہ زیادہ طیش میں آ گیا اور بغض و عناد کا ثبوت دیتے ہوئے کہنے لگا کہ میں تیری جان لے لوں گا تاکہ تو میری بہن سے نکاح نہ کر سکے۔ اس کے جواب میں حابیل نے صرف یہ کہا کہ خدا تو صرف پرہیزگاروں کی ہی نیاز کو قبول کیا کرتا ہے، اگر تو مجھ کو قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ مجھ کو تو خدائے رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تو اپنے گناہوں کے ساتھ ساتھ میرے گناہ بھی لے لے اور دوزخ کا ایندھن بن جائے، اور ظالموں کی یہی سزا ہوا کرتی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور قابیل کا نفس اس کو آہستہ آہستہ اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کرتا رہا۔ وہ مختلف ترکیبیں سوچتا رہا۔ آخر کار ایک دن اس نے موقع پا کر حابیل کو قتل کر ہی دیا۔ جب اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا اور اس کے ہوش کچھ ٹھکانے آئے تو اس وقت وہ بڑا نادم ہوا۔ اب اس کو کوئی ترکیب نہیں سوجھ رہی تھی جس سے وہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا سکے۔ تو اب خدا نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو کریدنے لگا تاکہ قابیل کو دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح سے دفن کرے گا۔ زمین کھود کر اس نے ایک دوسرے مرے ہوئے کوے کو اس میں دفن کر دیا اور قابیل یہ سارا ماجرا دیکھتا رہا۔ یہ دیکھنے کے بعد وہ اور زیادہ شرمندہ ہوا اور کہنے لگا کہ میں تو اس کوے سے بھی کمتر ہوں اور حقیر ہوں اور اپنے بھائی کی لاش کو نہیں چھپا سکا۔ تو یہ تھا کائنات میں ہونے والا سب سے پہلا قتل، جس میں عورت کی غلطی تو نہیں تھی لیکن عورت کی وجہ سے ہی یہ قتل ہوا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو جب حابیل کے قتل کیے جانے کا علم ہوا تو ان کو بے حد غم اور افسوس ہوا، اور ان کا یہ غم اور افسوس ایک طبعی اور فطری چیز تھی۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ ہم بہت سارے مستند اسلامی واقعات کو اس چینل پر آئندہ دنوں میں اپلوڈ کرنے والے ہیں۔